اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 اور 171 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ناظرین، اس سلسلہ میں کچھ تفاصیل میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں عرض کر دی تھی، یعنی رسول برحق پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم کا کیا مطلب ہے اور اس کی تشریح کیا ہے۔ ناظرین، دین کے معاملہ میں حد سے تجاوز کی ممانعت انہی آیات میں کی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دین کے معاملات میں حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں کلمۃ اللہ سے کیا مراد ہے یہ بھی عرض کیا، اور پھر اس میں آئے الفاظ روح منہ، یعنی روح من اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ میں نے عرض کیا، اور اس سلسلہ میں آپ کے سامنے کچھ تفاصیل بھی رکھیں۔ ناظرین، روح منہ میں منہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جزئیت کی نہیں بلکہ تشریف و تفضیل کی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اضافت قرآن اور کلام عرب میں عام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تو قابو نہیں پا سکتا۔ بندے تو سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، مومن ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، لیکن اطاعت شعار بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنا مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف و عزت بخشی۔ یہاں وروح منہ یا روح اللہ کہہ کر اس خصوصی شرف و قبولیت کا اظہار مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں حاصل ہے۔ منہ کے لفظ سے یہ کہنا کہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے جزو ہے، بالکل ناحق ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح جزئیت ثابت کرنے پر مصر ہوں تو پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 72 میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق صاف موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونک دی۔ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے متعلق پارہ نمبر 20 سورہ سجدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ آدم کو مادہ منویہ سے تخلیق کر کے اور اس کے اعضاء کو درست کر کے ان میں اپنی روح پھونکی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا جزو ماننا پڑے گا۔ پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے اس میں سے جو کچھ کے آسمانوں اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ناظرین، اگر من روحی اور من روحہ اور منہ کے الفاظ سے کسی چیز کی جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر وہی لفظ حضرت مسیح کے لیے استعمال ہوں تو ان سے جزئیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انجیل میں اب بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے قرآن کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ روح الامین کے پھونک مارنے سے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں انجیل متی باب 18 کا 1 کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ اما ولادت یسوع المسیح فکانت ہاکذا لما کانت مریم امہ مخطوبۃ لیوسف قبل ان یجتمعا وجدت حبلی من الروح القدس۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پا گئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہستی کے متعلق جو صدیوں سے ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، صاف الفاظ میں صراحت کر دی کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، اور بن باپ کے ایک کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب روحوں میں سے ایک مقدس روح ہیں۔ اب ان الفاظ سے عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک اور روشن دلیل ہے کہ ثلاثتن جو خبر ہے اس کو ذکر کیا اور اس کی مبتدا کو محذوف کر دیا، کیونکہ تثلیث میں تو عیسائیوں کے تقریباً تمام فرقے متحد ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں ان کا باہم اتنا اختلاف اور تضاد ہے کہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک بھی ایک چیستان بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی ایک مبتدا بیان کر دی جاتی تو تثلیث کے ایک صورت تو ممنوع ہو جاتی اور تثلیث کی دوسری اقسام کا حکم معلوم نہ ہو سکتا، اس لیے خبر کے ذکر پر اکتفا کیا تاکہ موقع اور محل کے مطابق مبتدا مقدر مان لی جائے۔ یہاں یہ تو ممکن نہیں کہ عیسائیوں کے تمام فرقوں کے تثلیث کے بارے میں جو عقیدہ ہے ان سب کو بیان کیا جائے، تاہم چند اہم فرقوں کی نظریات بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلا یعقوبیہ، دوسرا ملکانیہ، تیسرا نستوریہ اور چوتھا مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے؟
اس میں بھی انہیں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی 3 وجود اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور ان 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں۔ ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس بات پر تو تقریباً سب عیسائی متفق رائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت جوہر ہونے کے واحد ہے اور بحیثیت اقانیم 3 ہے۔ وجود، علم اور حیات کو اقانیم کہتے ہیں۔ اقانیم کا واحد اقنوم ہے جس کا معنی شخص اور اصل ہے۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان 3 اقانیم کا تعلق جوہر یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے۔ ناظرین، ایک فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ 3 اقانیم اور جوہر قدیم الگ الگ ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا ہے، اور اقنوم ثانی یعنی علم حضرت مسیح کے جسم سے متحد ہو گیا ہے، جیسے شراب اور پانی ملنے کے بعد یکجان ہو جاتے ہیں، اور مسیح بھی ازلی قدیم ہے اور مریم نے ازلی قدیم کو جنا۔ ناظرین، ایک اور فرقہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا یعنی مسیح کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک لاہوتی اور ایک ناسوتی۔ اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کامل ہے، اور اس حیثیت سے اس کا ظہور اس جسد عنصری میں ہوا انسان کامل ہے۔ وہ انسان کامل ہے، اس لیے یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی، اور قدیم و حادث کا یہ اتحاد نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔ ناظرین، ایک نظریہ یہ ہے کہ کلمہ یعنی اقنوم ثانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدا مسیح کی شکل میں رونما ہوا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ الہ قدیم کے جوہر اور انسان حادث کے جوہر میں یوں امتزاج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جوہر حادث کے مجموعہ کا نام مسیح ہے اور وہی خدا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا انسان نہ بن سکا لیکن انسان خدا بن گیا۔ جیسے اگر آگ کوئلہ نہیں بن سکتی تو کوئلہ تو آگ بن سکتا ہے۔ انتہو خیر لکم، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر راستہ ہے۔ یہاں اہل کتاب کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی نسب نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بیٹے اور اولاد سے پاک ہے۔
انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، بے شک اللہ تعالی تو معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کی رسولوں کی تصدیق کریں، اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، سب کچھ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ناظرین، عقل مند انسان کو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام بھی داخل ہیں، اور جب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بےہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے جس کے بارے میں یہود و نصارہ لغو سے یعنی بہتان سے کام لیتے ہیں۔ کوئی تو انہیں باپ کہتا ہے، کوئی انہیں بیٹا کہتا ہے، کوئی انہیں خدا تصور کرتا ہے، اور کوئی انہیں 3 خداؤں کے میں سے ایک کا درجہ دیتا ہے۔ اسی کی تنسیخ رب کریم نے یہاں ان آیات میں فرما دی ہے۔ بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کا باپ تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور سیدھے رسول تھے۔ ان کو ان کی شان رسالت کی حیثیت سے جانا جائے، ان کو ان کی اصل حقیقت سے پہچانا جائے، اور وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے نبی ہونا ہے، اور اسی حقیقت کو جانا اور پہچانا جائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے اسی کو کافی سمجھا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔